بعض صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام اللیل کا نقشہ کھینچا ہے کہ رات کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے ہوتی تھی اور کتنی لمبی ہوتی تھی۔ ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کی نماز میں شریک ہونے کی سعادت ملی، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نیت باندھ کے کھڑا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی، تو میرا یہ گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کی 100 آیات پڑھ کر رکوع فرما دیں گے، لیکن جب 100 آیات پڑھ کر بھی آپ نے رکوع نہ کیا اور قرات جاری رکھی، تو میں نے یہ گمان کیا اپنے دل میں کہ جب سورہ بقرہ ختم ہوگی تو پھر تو رکوع ضرور کریں گے۔ سورہ بقرہ بھی ختم ہو گئی اور سورہ آل عمران شروع ہو گئی، تو میں نے یہ گمان کیا کہ آل عمران کے اختتام پر تو ضرور رکوع کریں گے، لیکن آل عمران بھی ختم ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء شروع کر دی۔ یہ ایک رکعت کی صورتحال ہے، اور یہ کوئی 4-5 پارے بنتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں تلاوت فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت انتہائی خوبصورت اور ٹھہر ٹھہر کر ہوتی تھی۔ اگر کوئی عذاب کی آیت آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک عذاب سے پناہ کی دعا مانگتے رہتے آگے قرات کرنے سے پہلے، اور اگر رحمت کی جنت کی آیات آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک حمد و ثنا کرتے رہتے۔ تو اس طریقے سے کتنی طویل رکعت ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ یہ لمبی نمازوں کا نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ورم پڑ جایا کرتا تھا، سوجن آ جایا کرتی تھی۔ حدیث کے الفاظ ہیں انتفخت قدماہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین ان پر ورم یا سوجن آ جایا کرتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے۔ آپ علیہ السلام کی قیام اللیل کا عمومی حال یہ تھا، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں ام المومنین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کبھی سوتے، کبھی اٹھ کے نماز پڑھتے، پھر کبھی سو جاتے، پھر اٹھ کے نماز پڑھتے، تو ساری رات اسی طریقے سے گزار دیتے۔ قیام اللیل کبھی آپ نے چھوڑی نہیں ہے سارا سال۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان یعنی پورا سال 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، جن میں 8 رکعت تہجد کی ہوتی تھی اور 3 رکعت وتر کے ہوتے تھے۔ تو قیام اللیل آپ کا مستقل معمول تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جب اگلے دن معرکہ ہونا تھا تو رات کو کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو سویا نہ ہو، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ قیام اللیل کے معمول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے این جنگ کے دہانے پر بھی نہیں چھوڑا۔ اگلے دن معرکہ ہونا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قیام اللیل کے معمول کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں گزار دی۔ صحابہ کرام بعض اوقات آپ علیہ السلام کی رات کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو یہ آیت پڑھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ یا اللہ، حضرت عیسیٰ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر آپ اپنے بندوں کو عذاب دیں گے، ان تعذبہم، اگر آپ ان کو عذاب دیں گے، فإنہم عبادک، تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ عذاب دے سکتے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، لیکن اگر آپ ان کو معاف کر دیں گے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو جب آپ نے یہ آیت پڑھی رات کو تو آپ کو اس میں اتنا لطف آیا یا یہ کیفیت بنی کہ ساری رات یہی آیت پڑھتے ہوئے آپ نے گزار دی۔